بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان نے ہسپتال میں اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو جو دوسری زندگی دی اور دوسری زندگی کے بعد عمران خان کا قوم سے پہلا خطاب۔ ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ دوسری جانب جنرل قمر جاوید باجوہ کا اہم پیغام بھی سامنے آیا اور پرویز الہی نے عین موقع پر عمران خان کو دھوکہ دے دیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس میں جو انکشافات کیے ہیں وہ سب مخالفین کے اوپر سختہ طاری کرنے کے لیے کافی ہیں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی عمران خان کے خطاب کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ لے لیا ہے۔ شوکت خانم اسپتال میں عمران خان نے زخمی حالت میں قوم سے جو خطاب کیا، اس خطاب نے سارا ماحول ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ عمران خان کے ڈاکٹر نے پہلے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اگر عمران خان کو ٹانگ پر ایک سرٹن جگہ پر گولی لگ جاتی تو عمران خان کی 20 منٹ میں جان جا سکتی تھی، کیونکہ دل تک جو رابطہ جاتا ہے ٹیکنیکل ٹرمز ناظرین، 20 منٹ میں عمران خان کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ عمران خان کو 4 گولیاں لگی ہیں۔ رپورٹ سے ثابت ہو رہا ہے عمران خان کو اللہ نے نئی زندگی بخشی ہے۔ پوری پاکستان میں احتجاج کا سلسلہ نہایت کشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ متعدد گرفتاریاں، آنسو گیس کے شیل۔ لاہور میں گورنر ہاؤس پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے دھاوا بھی بول دیا ہے، اور گورنر ہاؤس کو ناظرین رینجرز کے سپرد کرنے کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو مخاطب کیا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کے اس اہم ترین خطاب کے بعد فیصلہ لے لیا ہے۔ اور ناظرین، عمران خان نے اپنی اس پریس کانفرنس میں اور بھی بہت سے انکشافات کیے، اور انہوں نے سارے انکشافات بتاتے ہوئے کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اداروں کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں، کیونکہ جب میں وزیر اعظم تھا تو میرے بہت سے لوگوں سے تعلقات رہ چکے ہیں، اس لیے اداروں کے اندر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اب ان سے متنفر ہو چکے ہیں، جن کے تھرو مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں۔ ناظرین، اور بھی بہت سے عمران خان نے انکشافات کیے ہیں۔ عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا پھر نیچے آئے گا؟ عمران خان نے کہا کہ جس طرح کی ملک میں صورتحال پیدا ہو چکی ہے، پاکستان کی فوج اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جب آپ نے اس شخص کو پکڑا تھا جس نے پاکستان کے خلاف امریکہ کے کہنے پر سازش کی تھی، تو پاکستان کی عوام نے آپ کو بہت زیادہ سراہا تھا، اور پاکستان کی فوج کا وقار بہت زیادہ اوپر گیا تھا۔ پاکستان کی فوج کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن ناظرین، عمران خان کے اس خطاب کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے جو پیغام آیا ہے، اور عمران خان پر قتل کے حوالے سے جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں ISI اور MI نے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ ناظرین، عمران خان نے اپنے خطاب میں قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا پھر امن انقلاب یا پھر خونی انقلاب۔ انہوں نے کہا کہ شعور کا جن اس وقت جو ہے وہ بوتل سے نکل آیا ہے، قوم بیدار ہو چکی ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کا اعلان کر دیا جائے، ورنہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ایران یا پھر سری لنکا کی طرح ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان کی عوام بھی اس وقت سڑکوں پر آ چکی ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب عمران خان اور پرویز الہی میں اختلافات کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، حملے کے بعد پرویز الہی نے یہ بات ثابت کر دی، اور اب اگلا پلان کیا ہو رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ کرائم سین ہوا، اس لیے جس جگہ پر کرائم سین ہوتا ہے اس کو سیل کر دیا جاتا ہے، لہٰذا ہم نے عمران خان کے کنٹینر کو سیل کرنا ہے، اس کو اپنی تحویل میں لینا ہے، تحقیقات کے بعد کنٹینر واپس کر دیا جائے گا۔ جبکہ ناظرین، جو پولیس اور تحقیقات جیسی چیزوں سے واقف ہیں وہ تو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ جب یہ کنٹینر کسی پولیس یا تحقیقاتی کمیٹی کے خطے چڑھ جائے گا تو پھر یہ واپس نہیں ملنے والا۔ عمران خان کے لیے جو کنٹینر بنایا گیا تھا اس میں ان کی سیکیورٹی کا پورا خیال رکھا گیا ہے، ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا، اور یہاں پر وائس ریکارڈنگ نہ ہو، عام چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، کیونکہ پہلے جو ریکارڈنگ ہوتی تھی سارے پلانز کا پتہ چل جاتا تھا۔ اس دفعہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ عمران خان نے کسی کو بھی اپنا پلان نہیں بتایا تھا، اور سب سے اہم بات، عمران خان کی گفتگو کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ ناظرین کو عمران خان کے پلانز کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ میں کچہری چوک پہنچ کر ہی انکشافات جو کروں گا وہ بہت بھیانک انکشافات ہوں گے، اس لیے عمران خان کو روکنا تو لازمی تھا۔ جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے جو کنٹینر سیل کرنا ہے حقیقت میں تو پنجاب کی پولیس نہیں کرنا ہے، واقعہ وزیر آباد میں ہوتا ہے، اور یہ لوگ اٹھا کر اس کو گجرانوالہ میں لے جاتے
میجر ملزم نوید کی ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو ریلیز بھی کر دیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ اور ناظرین، حملہ آور بے شک جہاں سے مرضی آیا ہو، لیکن ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جاتا۔ اور اب تو عمران خان بھی اس بات کا انکشاف کر چکے ہیں کہ مجھ پر جو حملہ ہے وہ سنائپر کی مدد سے مجھ پر فائر کیا گیا ہے، تو پھر کنٹینر کیوں تحویل میں لینا ہے؟ اور ناظرین، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیا لانگ مارچ جو ہے وہ کنٹینر کے بغیر چل سکتا ہے؟ دوسری جانب ناظرین، عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان ایف آئی آر کو لے کر بھی اس وقت اختلافات کے حوالے سے بہت سی خبریں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ عمران خان نے ایف آئی آر میں جن لوگوں کو وہ نام درج کروانا چاہتے ہیں، پرویز الہی ان میں سے ایک نام پر بضد ہیں کہ وہ اس کو ایف آئی آر میں درج کروانے سے کترا رہے ہیں۔ اور ناظرین، عمران خان نے قوم کے نام یہ پیغام جاری کر دیا ہے کہ آپ نے کسی صورت بھی احتجاج کو نہیں روکنا جب تک کہ ہم حقیقی آزادی کو حاصل نہیں کر لیتے۔ اب تک کے لیے اتنا، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔